آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان کو اقتدار سے کیوں ہٹایا گیا اور کیا عمران خان کا جیل میں رہنا ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ آج کے اس اہم ایپیسوڈ میں عمران خان کے اوپر بات کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان نے ایسا کیا جرم کیا کہ امریکہ کو اسے فوراً اس کے عہدے سے ہٹانا پڑا، اور اگر امریکہ ایسا نہ کرتا تو اسے کس قسم کے نقصانات اٹھانے پڑ سکتے تھے۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے دو تصورات کا احاطہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، پیٹرو ڈالر کیا ہے؟ یہ 1974 میں شاہ فیصل اور صدر نکسن کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ اس معاہدے کے تحت سعودی عرب پر ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اوپیک کے تمام ممالک کو تیل امریکی ڈالر میں فروخت کرنے پر راضی کرے اور کوئی دوسری کرنسی یا سونا قبول نہ کرے۔ فروخت سے حاصل ہونے والی تمام آمدنی امریکی بینکوں یا فیڈرل ریزرو میں جمع کی جائے گی، جس سے US ڈالر کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کو تیل خریدنے کے لیے پہلے US ڈالر خریدنا پڑتا ہے، اور یہ انتظام US ڈالر کو مضبوط رکھتا ہے۔ بدلے میں سعودی کرنسی ایک ڈالر 3.75 ریال مقرر کی گئی تھی۔ سعودی معیشت کی حالت جیسی بھی ہو، امریکی ڈالر اور ریال کی شرح یہی رہے گی، اور یہی وجہ ہے کہ آج 48 سال کے بعد بھی ایک ڈالر 3.75 ریال کے برابر ہے۔ اس میں کبھی کوئی کمی پیشی نہیں آئی۔ دوسرا، امریکہ نے گارنٹی دی ہے کہ آل سعود اقتدار میں رہیں گے اور اسی قبیلے کی حکومت رہے گی۔ حکومت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ امریکہ کی ذمہ داری اس بات کو یقینی بنانا تھی کہ اوپیک ممالک میں سے کوئی بھی اس معاہدے سے کسی صورت بھی باہر نہ نکلے۔ عراق اور لیبیا نے بغاوت کی اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی حالت کیا ہوئی۔ 1953 میں ہندوستان اور سوویت یونین روس کے درمیان ہندوستانی روپیہ روبل تجارت کا معاہدہ ہوا، جس کے تحت روس سے ہندوستانی خریداری کے لیے وہ ہندوستانی روپے میں ادائیگی کریں گے۔ اس سے ہندوستانی روپے کی مانگ میں اضافہ ہوتا رہے گا اور کرنسی بھی مضبوط رہے گی۔ دوسرا، ہندوستان سے روسی خریداری کے لیے روس کی کرنسی میں ادائیگی کریں گے اور اس سے روس کی کرنسی میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا اور کرنسی بھی مضبوط رہتی ہے۔ ایک ہندوستانی بینک روس میں ایک شاخ کھولے گا اور روس کا ایک بینک تجارت کی سہولت کے لیے ہندوستان میں ایک شاخ کھولے گا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ معاہدہ 1953 میں ہوا تھا، جو 1974 میں پیٹرو ڈالر کے معاہدے سے بھی پہلے ہوا تھا۔ عمران خان پہلے پاکستانی وزیر اعظم تھے جنہوں نے 2019 میں پاکستانی روپے اور چینی کرنسی میں لین دین کا چین سے معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں سیمی کنٹریکٹر، ٹرانسفارمرز، نشریاتی آلات اور الیکٹرانکس آلات شامل تھے۔ اگرچہ امریکہ اس سے خوش نہیں تھا، لیکن وہ چپ رہا کیونکہ اس میں تیل کا لین دین شامل نہیں تھا۔ عمران خان 2022 میں تیل کے لیے پاکستانی روپے اور روسی کرنسی کا معاہدہ کرنے کے بالکل قریب تھے۔ یاد رکھیں، پیٹرو ڈالر کا معاہدہ 1974 کا ہے اور امریکی پاکستان کے اس معاہدے کو کبھی قبول نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر دوسرے ممالک بھی اس کی پیروی کرتے ہیں تو US ڈالر کمزور ہو جائے گا اور امریکی معیشت میں گراوٹ آ جائے گی اور وہ مزید سپر پاور نہیں رہے گا۔ اگر عمران خان ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو اگلے الیکشن ہارنے کی قیمت پر بھی پاکستان امریکی غلامی سے نکل آتا۔ اسی لیے امریکہ کو عمران خان کو فوری طور پر ہٹانا پڑا۔ اس کے علاوہ امریکہ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ عمران خان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ابھی تک صدام حسین اور معمر قذافی کے پاس نہیں پہنچے، جس کی حد المقدور کوششیں جاری ہیں۔ اگر عمران خان دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں اور اپنی دوسری مدت میں وہ معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو روپے کی یہ مسلسل قدر میں کمی رک جائے گی۔ پاکستان IMF کو ادائیگی کرنا شروع کر دے گا اور تبادلوں کی شرح بحال ہو جائے گی، اور پاکستان 2 سے 3 سال میں IMF اور ورلڈ بینک کی غلامی کا توق بھی گلے سے اتار پھینکے گا۔ سیاسی وابستگی سے بالا تر ہوگر حب الوطنی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے سوچیں اور اس وقت کو یاد کریں جب ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 میں یہ معاہدہ ہوا، اسلامی سربراہی کانفرنس کروائی اور سعودی عرب کو اس بات کے اوپر قائل کیا کہ امریکہ سے ڈالر لے کے ان کو وہ تیل دیا جائے، نہ کہ کسی اور مد میں۔ تو اس وقت کے دور کے جتنے لوگ تھے، شاہ فیصل کو دیکھ لیجئے، ذوالفقار علی بھٹو، معمر قذافی،
صدام حسین، ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اسلامی سربراہی کانفرنس میں شریک ہوئے تھے، سب کچھ ہوا تھا، وہ تمام دنیا سے چلے گئے۔ اور 1974 کے بعد عمران خان وہ واحد سیاستدان تھے اسلامی ممالک کے اندر سے جنہوں نے اسی طرز کے اوپر چین اور روس کے ساتھ معاہدہ کر کے چیزوں کو آگے بڑھانا تھا اور پاکستان کو امریکہ اور IMF سے آزادی دلوانی تھی اور ڈالر کا توڑ لے کے آنا تھا۔ روپے کی قدر جس طرح سے ایک امریکی ڈالر کے مقابلے میں 3.75 48 سالوں سے ایک ہی اس کی ریشو ہے، اس میں کمی پیشی نہیں آئی، اس طرح سے معاہدے کر کے پاکستان کو ترقی دلوانا چاہتے تھے، جس کے باعث عمران خان کی حکومت کو ختم کیا گیا اور اس کے بعد ان کو مارنے کی کوشش کی گئی، جو کہ تاحال جاری ہے۔ اور ایسے حالات میں عمران خان کا جیل میں ہونا آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ درست ہے یا کہ غلط ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔